لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات محمد وعلى سب سے پہلے اربعین سید الشہداء کی مناسبت سے حضرت بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لہ الفدا کی مقدس اور پاک و پاکیزہ بارگاہ میں، اور اس کے بعد تمام شیعان حیدر کرار کی خدمت میں، خصوصاً حاضرین مجلس کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. عزیزو، قرآن عظیم جو سرچشمہ ہدایت ربانی ہے، قرآن عظیم جو پیغام بیانات روحانی ہے، قرآن عظیم جو احساسات و محسوسات کی ایک نورانی جلوگاہ ہے، قرآن عظیم جو معانی و مفاہیم کے مقابلے میں باطل افکار و خیالات کی ایک عظیم رزمگاہ ہے. میں نے اسی قرآن عظیم کی ایک آیہ وافی ہدایہ کو آج کی اس مجلس عزا کے لیے مطلع سخن قرار دیا ہے. قرآن عظیم جہاں ہمیں اپنی تعلیمات سے روشنا کرتا ہے، جہاں ہماری نگاہوں کے سامنے تعلیمات کے عملی نقوش کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، وہیں قرآن عظیم نے انسان کی کامیابی کا معیار بھی بتایا ہے. اور خدا کی قسم، قرآن نے جو کامیابی کا معیار بتایا ہے، اگر اس معیار کے آئینے میں کربلا والوں کے کردار کو دیکھا جائے تو ان کا کردار اس آیت کی بولتی ہوئی تفسیر ہے. آئیے آیت کا ترجمہ بھی کرتا چلوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جنہیں دولت ایمان دی گئی، واتقوا اللہ، خوف الہی اختیار کرو، خشیت ربانی کو اپنی حیات کا طرۂ امتیاز قرار دو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کا عملی نمونہ بن جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آپ نے دیکھا قرآن عظیم نے انسان کی کامیابی کی بنیاد 4 چیزوں کو بتایا ہے: ایمان، تقوی، وسیلہ اور جہاد راہ خدا. یہ 4 عناصر ایسے عناصر ہیں
جس عناصر کی انجام دہی کے بغیر نہ انسان کی دنیا پائیدار ہے اور نہ انسان کی آخرت پائیدار ہے۔ عزیزو، آیت تو بہت تفصیل طلب ہے، ہزاروں پہلو اس آیت کے دامن سے وابستہ ہیں، لیکن تمام پہلوؤں سے قطع نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں وہ تمام پہلو پیش کروں گا، لیکن آج گفتگو اسی آیت کا ایک فقرہ ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ آئیے دیکھا جائے اس وسیلے کی نوعیت کیا ہے، وسیلے کی حقیقت کیا ہے، وسیلے کی ماہیت کیا ہے، وسیلے کی بساط کیا ہے اور وسیلے کے عناصر کیا ہیں۔ عزیزو، پہلا مرحلہ یہی ہے کہ پہلے یہ طے کیا جائے کہ وسیلہ کسے کہا جاتا ہے۔ بنیادی مسئلہ، اگر انسان کے ذہنوں سے مفہوم وسیلہ ناشنا ہوگا تو وسیلے کی حقیقت سے انسان ناشنا رہے گا۔ لہذا عام لفظوں میں وسیلے کے لیے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کو کسی مقام تک لے جانے کا ذریعہ ہو اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ عام لفظوں میں علمی لحاظ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، عام لفظوں میں وسیلہ جو انسان کو کسی مقام تک پہنچانے کا ذریعہ ہو اسے وسیلہ کہا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ انسان ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، سواریوں کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں۔ انسان اپنے گھر میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتا ہے، جہاں بھی وسیلے کے بغیر اپنے مقام سے حرکت کرنا ممکن نہیں۔ یہ ایک عام مفہوم ہے وسیلے کا، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف کیسے انسان پہنچے گا؟ کیا اللہ کی طرف انسان کو سواریاں لے جائیں گی؟ کیا اللہ کی طرف پہنچنے کا کوئی ایسا ذریعہ اور ایسا آلہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان اگر اس آلے کے اوپر بیٹھ جائے گا تو اللہ تک پہنچے گا؟ عزیزو، نہیں۔ مادی شے کا وسیلہ مادی ہوتا ہے اور روحانی شے کا وسیلہ روحانی ہوتا ہے۔ جسمانی شے کا وسیلہ جسمانی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ذات ایسی ہے جو جسم و جسمانیات سے خالی ہو تو اس کا وسیلہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جس کے یہاں جسم کا تصور نہ ہو۔ خدا کسی مکان میں مقید نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ خدا اس مقام کے اوپر اس وقت موجود رہتا ہے تو انسان اس مقام تک سواری کے ذریعے پہنچ جائے گا، خدا تک پہنچ جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ اس وقت اس مقام کے اوپر موجود رہے گا، ایک زمانہ معین کر دیا جائے تو انسان اس زمانے میں اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، لیکن اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے ماورا ذات ہے۔ اسے نہ ظرف مکان میں قید کیا جا سکتا ہے، اسے نہ ظرف زمان میں قید کیا جا سکتا ہے۔ تو جب اس کا وجود مادی وجود ہے ہی نہیں تو اس کی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ مادی ہو ہی نہیں سکتا۔ ممکن آپ یہ کہ مولانا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ خانہ خدا اللہ کا گھر ہے؟ انسان اگر خانہ کعبہ تک پہنچ جائے گا تو خدا تک پہنچ جائے گا۔ عزیزو، ایک جملہ کہوں، سواریاں انسان کو کعبے تک پہنچا سکتی ہیں، بہت ممکن ہے انسان ہزاروں بار خانہ کعبہ کے پاس گیا ہو اور ایک مرتبہ بھی خدا کے پاس نہ گیا ہو۔ سواریاں کعبے تک لے جائیں گی، یہ سواریاں انسان کو خدا تک نہیں لے جا سکتی۔ ہزاروں بار کعبے کی زیارت ہوئی مگر خدا کی طرف ایک وقت بھی رسائی ممکن نہیں ہوئی، جس کا مطلب اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ جو ہے وہ مادی ہو ہی نہیں سکتا۔ کعبہ یہ صحیح ہے کہ نورانی ہے مگر مادی وجود کا پیکر ہے، لہذا کعبے تک رسائی مادی وجود کے وسیلے سے ہوگی۔ کعبے تک پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خدا تک پہنچ جائے۔ اب ایک اور جملہ کہوں، ہم نماز میں نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو گئے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، کیا نیت کرنے سے پہلے یہ انسان اللہ سے کوسوں دور تھا اور نیت کرنے کے بعد اللہ سے قریب ہو گیا؟ بھائی یہ
قریب ہونا یا دور ہونا یہ تصور اس وقت پیدا ہوگا جہاں مسافت پائی جائے گی. اگر مسافت کا تصور ہی نہ ہو تو قرب و بعد کا سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا. ممکن ہے یقیناً خدا ہماری رگے گردن سے نماز میں قریب ہے، مگر خدا قریب ہے، ہم نہیں قریب ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی رگے گردن سے زیادہ قریب. یہ خدا اپنی قربت کا اعلان کر رہا ہے، ہم جو قربت الہی کا اعلان کر رہے ہیں. اس قربت الہی کا مطلب کیا ہے عزیزو؟ قربت الہی جب تک انسان کو رضا الہی کا علم نہ ہوگا قربت الہی کا تصور ممکن نہیں ہوگا. لہذا اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ رضا الہی ہے. یعنی اللہ کو انسان جتنا اپنے عمل سے راضی کرتا رہے گا اتنا یہ عمل اسے اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا رہے گا. اب ہے دنیا کا کوئی انسان جو یہ کہہ دے کہ عمل مادی وجود کا پیکر ہے. عمل مادی وجود کے ذریعے انجام ضرور پاتا ہے، مگر جو عمل کی تصویر ہے وہ جسم و جسمانیات سے خالی ہے. لہذا ہر وہ عمل اللہ کی طرف پہنچنے کا ذریعہ ہے جس سے اللہ خوش ہو. اب اگر قربت الہی کی ہم نیت کرتے ہیں تو یہاں بھی رضا الہی کا سوال ہے کہ ہم قربت الہی سے اللہ کی رضا کو معلوم کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف پہنچنے کا پہلا وسیلہ رضا الہی. اللہ معنوی شے روحانی شے ہے، اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ روحانی شے. ایک اور وسیلہ قرآن آباد دے رہا ہے. اللہ کی طرف پہنچنے کا پہلا وسیلہ اس کی مرضی ہے، اپنے عمل سے اس کو خوش رکھنا ہے. اور دوسرا وسیلہ ایمان اور عمل صالح ہے. اب قرآن کریم کی ہزاروں آیتوں میں تلاش کر لیجئے، جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ ہے ایمان کے تذکرے کے بعد بلا فاصلہ عمل صالح کا تذکرہ ہے. اور ایک اور حقیقت کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. جو ہم سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، ہم سے کوثر کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ ایمان کے اوپر وعدہ نہیں کیا گیا ہے، یہ انسان کے عمل صالح کی بنیاد کے اوپر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. ایمان کی بنیاد کے اوپر کسی کو جنت ملنے والی نہیں ہے. قرآن میں اجر کا جو اعلان ہوا ہے وہ عمل صالح کی بنیاد کے اوپر ہے. اب عمل صالح اسی وقت ہوگا جب انسان کے دل کے اندر ایمان پایا جائے. اگر ایمان ہی نہ ہوگا تو عمل کی صلاحیت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا. ایمان شرط صحت اعمال صالحہ ہے. اگر انسان عمل صالح فقط انجام دے تو اس عمل کو عمل صالح کہا ہی نہیں جا سکتا. اس عمل کے صالح ہونے کے لیے ایمان کا وجود ضروری ہے. اس کا مطلب ایمان شرط ہے، عمل صالح مشروط ہے. جنت اسی وقت ملے گی جب ایمان کے بعد عمل صالح انجام دیا جائے گا. لیکن ہزاروں مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو عمل صالح کرتے ہیں، ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن قرآن کا وعدہ ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. قرآن کو صاحبان کردار کے لیے آراستہ کیا گیا ہے، صاحبان تقوی کے لیے قرآن کو سجایا گیا ہے. تو یہ ہے قرآن کا پیمانہ. ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. ایک اس سے بلندر صلوات بھیجیے آپ. تو اللہ کی طرف پہنچنے کا پہلا وسیلہ رضا الہی ہے، اور اللہ کی طرف پہنچنے کا دوسرا وسیلہ ایمان اور عمل صالح ہے. اور قرآن میں جنت کا وعدہ عمل صالح کے اوپر ہوا ہے، ایمان کے اوپر نہیں ہوا ہے. فقط انسان کے پاس ایمان ہی ایمان ہے تو اس ایمان کی بنیاد کے اوپر اسے نہ جنت دی جائے گی، اسے نہ کوثر دیا جائے گا. اب ایک بہت بڑی حقیقت کو دو لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر ہم نے ایمان رکھا اور عمل صالح نہیں کیا
تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم نے وضو کر لیا اور نماز نہیں پڑھی. بھائی وضو شرط صحت نماز ہے. اگر وضو نہیں تو نماز صحیح نہیں ہے. عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا جب تک ایمان نہ ہو. جب تک شرط نہیں پائی جائے گی عمل اور جو مشروط ہے وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اور اب یہیں سے ایک اور بات پیش کرتا چلوں. ایمان اصول دین میں شامل ہے، عمل صالح فروع دین میں شامل ہے. اب خدا کی قسم یہ نماز روزہ جس کو ہم اصول دین میں شمار کرتے ہیں، خدا کی قسم انہیں فروع دین کہہ کے ان کی اہمیت کو گھٹا دیا گیا ہے. قسم خدا کی. نماز کیا یہ نماز کی فروعی چیزیں ہیں؟ نماز اصل حقیقت اسلام ہے. نماز اصل حقیقت دین ہے. نماز کا فروعی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب رسول کے پاس کوئی آتا تھا اور رسول کے ہاتھوں پہ اسلام کا کلمہ پڑھتا تھا تو رسول اسے کبھی یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ اصول دین ہے، یہ فروع دین ہے. رسول کے زمانے میں اصول دین اور فروع دین کی اصطلاح رائج ہی نہیں ہوئی تھی. یہ ہم نے ان کی عظمت کو گھٹانے کے لیے اصطلاحیں قائم کر لی ہیں. اگر آپ قرآن میں دیکھیے گا تو نہ قرآن میں اصول دین کا تصور ہے نہ فروع دین کا تصور ہے. نہ قرآن میں فروع دین کا امتیاز ہے نہ حدیث میں امتیاز ہے. یہ علماء کی قائم کی ہوئی اصطلاحیں ہیں، ورنہ نماز کسی فروعی عمل کا نام نہیں ہے. جو بھی رسول کے پاس آیا رسول نے اس سے پہلے کہا ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد یکدم پیغام توحید سنا دیا. ایک دم اسلام کا پیغام کبھی کہا ہی نہیں کہ یہ اصول دین ہے یہ فروع دین ہے. یہ ہم نے بچوں کو سمجھانے کے لیے اصول دین اور فروع دین کی اصطلاحیں قائم کر لی ہیں. نہ حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ ہے، نہ روایات میں اس کا کوئی تذکرہ ہے، اور نہ معصومین کے عمل میں اس کا کوئی عملی نمونہ ہے. لیکن جب ہم نے اصول دین اور فروع دین کہہ ہی دیا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ عام طور سے اصول اصل کی جمع ہے. اصل کہتے ہیں جڑ کو. اصول دین یعنی دین کی جڑیں. فروع فرع کی جمع ہے. فرع مانے شاخ، فروع دین دین کی شاخیں. اصول دین دین کی جڑوں کو کہا جاتا ہے، فروع دین دین کی شاخوں کو کہا جاتا ہے. جڑیں کہاں ہوتی ہیں اور شاخیں کہاں ہوتی ہیں؟ جڑیں زمین کے سینوں کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں اور شاخیں زمین کے سینے کو چیر کے باہر آ جاتی ہیں. یعنی جڑوں کا تصور زمین کی گہرائیوں سے ہے، شاخوں کا تصور زمین کے اوپری حصے سے ہے. اسی لیے ایمان جو ہے یہ انسان کے دل و دماغ کی اندرونی زمین میں پیدا ہوتا ہے اور اعمال صالحہ اعضاء و جوارح کی شکل میں ہاتھوں سے ظاہر ہوتے ہیں. اچھا، اگر شاخیں کمزور ہو جائیں تو ان شاخوں کے مضبوط کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ شاخیں اگر پسماندہ ہو جائیں، کمھلا جائیں، باد سموم کے تند و تیز جھونکوں سے برباد ہو جائیں، جھلسنے لگیں، تو اس کے زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کئی سمندر کا پانی اس کے اوپر اڈیل دیجئے گا، شاخیں زندہ ہونے والی نہیں ہیں. 7 سمندر میں شاخوں کو ڈبو دیجئے تب بھی شاخیں زندگی پانے والی نہیں ہیں. بلکہ اگر شاخوں کو زندہ کرنا ہے تو شاخوں کی خبر نہ لیجئے، جڑوں کی خبر لیجئے. جب جڑیں مضبوط ہوں گی تو شاخیں خود بخود مضبوط ہو جائیں گی. لہذا اگر انسان کے اعمال صالحہ کمزور ہیں تو اعمال صالحہ پہ نظر مت کیجئے، اس کے ایمان پہ دیکھیے کہ ایمان محکم ہے یا نہیں. ایک صلوات بھیج دیں بر محمد والے محمد. نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات.
اور آپ حضرت آگے آ جائیے، کافی لوگ باہر ہیں، آگے آ جائیے، ادھر آ جائیے. بس ٹھیک ٹھیک بس ٹھیک. تو عزیزو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا سب سے پہلا وسیلہ رضا الہی ہے. دوسرا وسیلہ ایمان اور عمل صالح ہے. چونکہ اللہ کسی مادی شے کا نام نہیں ہے، لہذا وسیلہ جو ہوگا وہ بھی مادی وجود کا حامل نہیں ہوگا. اب اللہ کی طرف پہنچنے کا تیسرا وسیلہ، اور وہ بھی کائنات کا سب سے پہلا وسیلہ، جہاں سے وسیلے کی اصطلاح قائم ہوئی، اور وہ کس کا وسیلہ؟ ابو البشر کا وسیلہ، جناب آدم کا وسیلہ، جہاں سے توسل کی اصطلاح قائم ہوئی. لیکن اس وسیلے سے پہلے یہ بیان کر دوں، دنیا کہتی ہے آدم سے ترک اولا ہوا. انبیاء سے گناہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ترک اولا کا تصور ہے. مگر کہاں تک تصور ہے؟ جہاں تک نبوت ہوگی، جہاں تک رسالت ہوگی، وہاں تک ترک اولا ہے. لیکن جہاں سے امامت کا آغاز ہوگا وہاں ترک اولا بھی نہیں ہوگا. لہذا اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ابراہیم سے کبھی ترک اولا ہوا تھا تو یہ بات ناقابل یقین، کیونکہ ابراہیم کو نبی رسول کے ساتھ امام بھی مانا. تو نبوت کی منزل تک ترک اولا کا امکان ہے، رسالت کی منزل تک ترک اولا کا امکان ہے. دنیا کہتی ہے کہ آدم سے نعوذ باللہ غلطی ہوئی، لہذا اس غلطی کی پاداش میں جنت سے انہیں زمین پہ بھیج دیا گیا. دنیا کہتی ہے فعصى آدم ربہ فغوى، آدم سے ترک اولا ہوا لہذا انہیں اس کائنات میں بھیجا گیا. دنیا کہتی ہے، قرآن نہیں کہتا کہ آدم سے نعوذ باللہ خاکم بدہن ایک معصیت سرزد ہوئی اور اس معصیت کی بنیاد کے اوپر آدم کو زمین پہ بھیجا گیا. اچھا، اس بات کا جواب بعد میں دوں گا. پہلے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ بتائیے آدم کو اللہ نے پیدا کس لیے کیا تھا؟ قرآن صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کا مطلب آدم کو لباس خلافت پہنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا. اب دنیا کہتی ہے کہ آدم سے نعوذ باللہ گناہ ہوا تھا. میں گناہ اس وقت مانوں گا جب زمین پہ بھیجنے کے بعد منصب خلافت چھین لیا گیا. دنیا کی کسی بھی زبان میں مجرم کو کوئی منصب نہیں دیا جاتا. اگر آدم نعوذ باللہ گنہگار تھے تو ان سے لباس خلافت اتار کے بھیجا گیا ہوتا. اور پھر آدم کو آسمان کے لیے تھوڑی پیدا کیا گیا تھا، آسمان کو جنت کے لیے تھوڑی پیدا کیا گیا تھا. جہاں کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہیں بھیج دیا گیا ہے. قرآن یہی تو کہہ رہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب ہاں، جو آدم سے ترک اولا ہوا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ترک اولا کی بنیاد کے اوپر آدم کو زمین کے اوپر بھیجا گیا، لیکن منصب سلب کر کے نہیں بھیجا گیا. اس کا مطلب آدم اب بھی منصب نبوت کے حقدار ہیں، لیکن بھیجا گیا. اگر ترک اولا نہ ہوا ہوتا تو مزید کچھ اور دن جنت میں رہتے. یہ ترک اولا بہانہ ہوا کائنات کے آباد ہونے کا. اب آپ تصور کیجئے
جس کا ترک اولا کائنات کے بسانے کا ذریعہ بن جائے، اس کا عمل نیک کس بلندی کے اوپر جائے گا؟ لیکن قدرت نے کہا آدم تم سے ترک اولا ہوا، لیکن جانتے ہو ہماری بارگاہ میں ترک اولا گناہ تو نہیں ہے لیکن تمہارے لیے اس کی تلافی ضروری ہے۔ کہا مالک میں کیسے تلافی کروں؟ اب قرآن کہہ رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے کچھ کلمات سیکھے، اب انہی کلمات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اب وہ کلمات کیا سیکھے؟ بہت سے کلمات ہیں، میں ان تمام کلمات کی طرف نہیں جاؤں گا، بس صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک حدیث اور اسی سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آدم سے ترک اولا ہوا، قدرت نے کہا، اب یہاں کے اوپر ایک دلیل اور ہے آدم کے ترک اولا ہونے کی، کسی مجرم کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا جاتا، اگر مجرم سزا کا حقدار ہے تو اسے سزا دی جائے گی، اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ قدرت جو آدم سے کہہ رہی ہے تم یہ کلمات سیکھ لو، یہ رحم کا کیسا سوال ہے؟ اگر آدم سے سزا ہوئی ہوتی تو اللہ آدم کو کلمات کی تعلیم دیتا ہی نہیں۔ یہ کلمات کی تعلیم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ معلم اب بھی آدم سے خوش ہے۔ اگر ناخوش ہوتا تو کلمات کی تعلیم ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ نے کچھ کلمات سکھائے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری نے ان کلمات کی ترجمانی افضل لفظوں میں کی۔ آدم نے کیا کہا؟ اللہم انی اسألوک بحق محمد ان تغفر ذنبی، پروردگارا میں تیری بارگاہ میں تیرے محمد کا واسطہ دے کر توبہ کر رہا ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما۔ آئے وسیلے اور توسل کے اوپر اعتراض کرنے والے، آدم جو ابو البشر ہیں ان کے وجود کے ذریعے وسیلے کی سنت قائم ہو رہی ہے۔ اللہم انی اسألوک بحق محمد ان تغفر ذنبی، پروردگارا میں تجھے محمد کے توسل سے دعا کرتا ہوں تو میری توبہ کو قبول فرما۔ محمد کا نام درمیان میں آ جائے اور مشیت برہم ہو جائے، ممکن نہیں۔ بیدر محمد کا نام جیسے ہی زبان آدم پہ آیا محمود مچلنے لگا، اپنے محمد کے لفظ کی برکت سے آدم کے ترک اولا کی تلافی ہو گئی۔ اب عزیزوں بڑے نازک مرحلے تک آپ کو لے کے آیا ہوں۔ آدم سے توسل کی سنت قائم ہوئی، کیا خدا براہ راست ہماری ہدایت کر سکتا ہے؟ اللہ کسی انسان کی شکل میں ہمارے پاس آئے اور کہے دیکھو سیدھا راستہ یہ ہے، اسی پہ چلنا؟ اللہ براہ راست ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ آئیں وہ افراد جو کہتے ہیں ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ہم توسل کے قائل نہیں ہیں، اس امر کے اوپر اپنی نگاہوں کو مرکوز کریں۔ اللہ براہ راست ہمارے پاس نہیں آ سکتا، اسی لیے نبی کی ضرورت ہوئی، اسی لیے رسول کی ضرورت ہوئی۔ نبی کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا، رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ اللہ براہ راست ہم تک نہیں آ سکتا اپنے کمال ذات کی بنیاد پر، ہم براہ راست اللہ تک نہیں جا سکتے اپنے کمال نقص کی بنیاد کے اوپر۔ درمیان میں کوئی چیز ایسی ضرور چاہیے جو اس کا پیغام اس سے لے کے ہم تک پہنچائے، ہمارا پیغام ہم سے لے کے اس تک پہنچائے۔ جو اس کا پیغام ہم تک پہنچاتا ہے، ہمارا پیغام اس تک پہنچاتا ہے، اسی کا نام وسیلہ ہے۔ اے دنیا والو، ہم نے کسی عام انسان کو وسیلہ نہیں بنایا ہے، ہم نے وسیلہ اسے بنایا ہے جسے قدرت نے وسیلہ بنایا ہے۔
ہم اگر محمد کو وسیلہ بنائے ہیں، اللہ کو اپنے تقاضائے کمال کی بنیاد کے اوپر وسیلے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے تقاضائے نقص کی بنیاد کے اوپر وسیلے کی ضرورت ہے۔ نہ ہم اس کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں، نہ وہ ہم تک آ سکتا ہے، بیچ میں کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے جو اس کا پیغام اس سے لے ہم تک پہنچائے، ہمارا پیغام ہم سے لے اس تک پہنچائے۔ اسی کو نبی کہا جاتا ہے، اسی کو رسول کہا جاتا ہے، اسی کو امام کہا جاتا ہے۔ گویا آدم سے بھی پہلے توسل کی سنت الہیہ ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے جس سنت کا قیام ہوا ہے وہ سنت توسل الہیہ ہے۔ یہ ابو البشر آدم کا توسل۔ اب آئیے رسول خدا کا توسل پیش کرتا ہوں، جلدی جلدی اپنی باتیں سمیٹتا ہوں۔ رسول کا زمانہ ہے، شدید قحط ہوا، لوگ آب و دانے کے محتاج ہو گئے، لوگوں کی جان تلف ہونے لگی، ہزاروں جانیں برباد ہونے لگی۔ لوگ ابو طالب کے پاس آئے، کہا ابو طالب ہم پیاس سے جہاں بلب ہیں، اس قحط کے دور کرنے کی کوئی سبیل تجویز کیجیے۔ ابو طالب نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنے گھر سے نکلے، اپنے بھتیجے کے پاس گئے، بھتیجے کا ہاتھ پکڑا، میدان میں لائے۔ جو عمل استسقاء ہوتا ہے اسے رسول نے انجام دیا، اور خوب بارش ہوئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ دنیا سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اب سیراب ہونے کے بعد کائنات رسول کے پاس آتی ہے، ابو طالب کے پاس آتی ہے اور مبارکباد دیتی، مبارک ہو مبارک، آپ کی بدولت ہماری جاتی ہوئی جان چلی گئی۔ میں کہوں گا اے دنیا والو، تم رسول کو مبارکبادی کیوں پیش کر رہے ہو؟ کیا رسول نے برسات کی ہے؟ کیا رسول نے بارش کی ہے؟ مبارکبادی خدا کو دیجئے۔ اگر خدا کا رحم نہ ہوتا، کہا نہیں اگر انہوں نے دعا نہ کی ہوتی، یہ ان کی دعا کی برکت ہے جو ہم بارش سے سیراب ہوئے۔ تو یہ تو زندگی میں توسل ہے رسول کی ذات سے۔ اب دنیا کہتی ہے کہ زندگی میں توسل تو ممکن ہے، ہم مان لیتے ہیں، حتیٰ کہ جو انسان وسیلے کا انکار کرتا ہے اس کی بھی حیات کا کارواں ایک قدم وسیلے کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ عملی میدان میں وہ ہر قدم وسیلہ اختیار کر کے آگے بڑھتا ہے۔ انسان ایک قدم نہیں اٹھا سکتا اگر اپنے پاؤں کو آگے نہ بڑھائے۔ اگر پاؤں بڑھانے کی صلاحیت نہ، یہ صلاحیت جو ہے یہ بھی ایک وسیلے کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ منکرین وسیلہ کا ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انہوں نے آواز دی نہیں، توسل ہے رسول سے مگر زندگی میں ہے، مرنے کے بعد توسل ممکن نہیں ہے۔ میں کہا اچھا، جو چیز شرک ہو، چاہے وہ زندہ سے ہو چاہے مردہ سے ہو، دونوں سے شرک ہونا چاہیے۔ یہ کون سا تصور ہے کہ زندہ سے تو توسل ممکن ہے، مردہ سے توسل ممکن نہیں ہے؟ تو آئیے میں ایک توسل ایسا بھی پیش کرتا ہوں جو ہماری نگاہوں میں زندہ تو وہ ہے لیکن ہماری نگاہ ظاہر میں موجود نہیں ہے۔ رسول دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پھر ایک قحط ہوا، بلکہ پہلے جو قحط تھا اس سے کہیں زیادہ عظیم قحط سالی کا دور آیا۔ لوگ پیاس سے چانبل ہوئے۔ اب رسول تو نہیں ہے، اب ابو طالب بھی نہیں ہے، اب عبد المطلب بھی نہیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ لہذا چار و ناچار کا رسول تو نہیں ہے لیکن کم سے کم ام المومنین تو موجود ہیں۔ اب رسول کی تمام بیویاں ہمارے لیے ام المومنین کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن جب یہ لفظ بولا جائے بغیر نام کے تو ذہن ایک ہی ذات کی طرف جاتا ہے۔ نام لینے کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ آئے ام المومنین کے پاس، کہا ام المومنین زمانہ قحط سے بے حال ہو گیا ہے، زمانہ جاں بلب ہے، کائنات ختم ہونے کے قریب ہے، کچھ تو تجویز کیجئے، کچھ تو اس قحط کے دور ہونے کا سامان کیجئے۔ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر ام المومنین کا بیان ہے، قبر رسول پہ جاؤ، قبر رسول کی چھت کے اوپر ایک روشن دان بناؤ،
اس کا مطلب ام المومنین کے دور حیات ہی میں قبر رسول کی کچھ نہ کچھ تعمیر ہوئی تھی، جبھی چھت میں روشن دان بنانے کا سوال پیدا ہوا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا قبر رسول کے پاس جاؤ، قبر رسول کی بالائی چھت کے اوپر روشن دان بناؤ، اور اتنا بڑا روشن دان بناؤ کہ قبر رسول اور آسمان کے درمیان کوئی چیز فاصلہ نہ ہو، اور اس کے بعد قبر رسول کو واسطہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یقیناً کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ دنیا نے یہی کیا، قبر رسول کے پاس آئے، قبر رسول کی چھت میں روشن دان بنایا، قبر رسول سے پورا آسمان نظر آ رہا ہے۔ دنیا نے قبر رسول کا واسطہ دیا، توسل دیا، ظاہری حیات کے بعد قبر رسول کا توسل ہو رہا ہے، روشن دان اور آسمان کے سامنے کوئی چیز فاصلہ نہیں ہے، دعائیں قبول ہو گئیں، سرسبز و شاداب پورا علاقہ ہو گیا۔ اب ہے دنیا کے کسی مورخ میں ہمت جو ام المومنین کے اس عمل کے اوپر کوئی فتویٰ صادر کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ نہیں ام المومنین کا یہ عمل بدعت ہے؟ بھائی جو چیز بدعت ہوگی یا شرک ہوگی، چاہے زندگی میں ہو تب بھی شرک ہے، چاہے زندگی کے بعد ہو تب بھی شرک ہے۔ اب ایک اور توسل پیش کرتا ہوں، اسی بارش کا توسل ہے۔ لوگ رسول کے چچا ابن عباس کے پاس آئے، کہا ہم پیاس سے بے حال ہیں، کہا چلو میں چلتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ دعا کے کلمات سنیے، لوگوں نے رسول کا واسطہ نہیں دیا بلکہ آواز دی، اللہم انی اسألوک بِأَمِّ نبینا۔ رسول کا نام نہیں آیا ہے، رسول کی ذات کو واسطہ نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ لوگوں نے دعا دی، اللہم انی اسألوک بِأَمِّ نبینا، پروردگارا ہم تجھ سے تیرے نبی کے چچا کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں۔ اب وہی بات میرا کہنے کو دل چاہتا ہے، درمیان میں محمد کا نام آ جائے اور قدرت خاموش ہے۔ اب یہاں قدرت چچا کو نہیں دیکھتی ہے، چچا کی نسبت بھتیجے سے دیکھتی ہے، اور یہی نسبت ہے جو وسیلے کا مفہوم روشن کرتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد۔ تو عزیزو، یہ ہے وسیلے کی حقیقت، اور میں نے عرض کیا کہ ایمان، تقوی، وسیلہ اور جہاد راہ خدا کا عملی مظاہرہ انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے، اور کربلا والوں کا کردار اس کی عملی تصویر ہے۔ نہ کائنات میں ایسے صاحبان ایمان نظر آئے، نہ کائنات میں ایسے صاحبان تقوی نظر آئے، نہ کائنات میں ایسا قرب الہی کی جستجو کرنے والے نظر آئے، نہ کائنات میں ایسا جہاد راہ خدا کا عملی نمونہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حسین نے اپنے جانثاروں کے اوپر ناز فرمایا۔ یہ ان کا ذاتی کردار ہے، جس کردار کے اوپر جب حسین کی نظر پہنچتی ہے تو حسین فخر کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، مجھے ایسے مجاہدین ملے ہیں جیسے کسی کو نہیں ملے۔ خدا کی قسم، سرزمین کربلا کے اوپر ایک حسین تھا، لیکن جب کردار حسینی کا سورج افق کربلا کے اوپر طلوع ہوتا ہے اور مجاہدین راہ حیات اس روشنی میں اپنے کردار کو آراستہ کرتے ہیں، اپنے کردار کو تابناک کرتے ہیں، تو صورت کے اعتبار سے ہر ایک کا نام بھی الگ ہے، ہر ایک کا مزاج بھی الگ ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے کربلا کی سرزمین کے اوپر 72 حسین ہیں، جو 72 جسموں کے اندر حسین کے کردار کی تصویر پیش کرتا ہے۔ اور یہ ایک منظر کربلا کی تصویر کا یہیں پہ تمام ہو جاتا ہے، لیکن کربلا کی تصویر کا دوسرا منظر زینب اولیاء مقام نے اپنی چادر کے ذریعے تحریر کیا۔ اگر شہداء نے اپنے وجود کو قربان کر کے
اسلام کو زندگی عطا کی ہے تو انہوں نے اپنی چادروں کو قربان کر کے اسلام کو حیات عطا کی ہے۔ لہذا کوئی دنیا یہ نہیں کہہ سکتی کہ شہادت حسینی میں زینب کی قربانیاں شامل نہیں ہیں۔ کربلا کی تاریخ میں جتنا حصہ بہن کا ہے، بھائی کا ہے، اتنا ہی حصہ بہن کا ہے۔ اور ایک جملہ کہوں خدا کی قسم عزیزو، کربلا کو 2 بھائی بہن نے مل کے زندہ کیا ہے۔ ایک بھائی بہن کا نام حسین اور زینب، اور دوسرے بھائی بہن کا نام اصغر و سکینہ۔ اصغر اپنے باپ کے ہاتھوں دفن ہوئے، سکینہ اپنے بھائی کے ہاتھوں دفن ہوئی۔ اصغر خون بھرے کرتے میں دفن ہوئے، سکینہ اسی لباس میں دفن ہوئی جس میں انتقال ہوا تھا۔ اصغر گلے پہ تیر ہرملہ کھا کے مسکرائے اور دنیا سے چلے گئے۔ سکینہ اپنی آغوش میں بابا کا سر رکھتے رکھتے اتنا روئی کہ زندان میں گزر گئی۔ لیکن یہی بچی تھی جب ایک عرصہ زندان شام کے اندھیروں میں اسے گزر گیا تو شام ہوتے ہی زندان شام کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی۔ ارے جاتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی، آواز دیتی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اے بیٹی شام ہو رہی ہے، ارے رات ہونے والی ہے، پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ کہا اے پھوپھی اماں ارے شام ہوتے ہی پرندے تو اپنے گھر چلے جائیں، کیا ہمیں اپنا گھر جانا نصیب نہ ہوگا؟ شاید یہی وجہ ہے جب رہائی کا پیغام ملا تو زینب رہائی پانے کے بعد سب سے پہلے قبر سکینہ پہ آتی ہے اور آنے کے بعد آواز دیتی ہے، اے بی بی ارے تجھے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، ارے یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، قافلہ وطن جا رہا ہے، کیا وطن نہ جاؤ گی؟ عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو، اے پھوپھی اماں ارے وطن جانا آپ کو مبارک، لیکن جب وطن جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور اتنا ضرور کہہ دینا، اے میرے بابا کا نام لینے والوں ارے جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو غریب حسین کی پیاس کو یاد کر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ روائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ بازادارو 2 فقرے اور اسی پہ ختم و دعا۔ رہائی کا پیغام ملا، یہ قافلہ کربلا آتا ہے، حسین کا ماتم ہوتا ہے، 3 روز تک بہت جم کے حسین کے اوپر ماتم ہوا، حسین کے اوپر گریا ہوا۔ یہ قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہوا، مدینے میں پہنچنے والا ہے، بلکہ یہ قافلہ مدینے میں پہنچ چکا۔ لیکن جب یہ قافلہ مدینے میں پہنچا تو ایک مدت کے بعد زینب نے ابھی کبھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ زینب اپنے گھر پہنچی، ارے ان کمروں میں گئیں جہاں ان کے دونوں بیٹے سوتے تھے، ایک دفعہ اپنے بیٹوں کا نام لیا اور انہیں محمد کا ماتم کیا۔ ارے وہ زینب جو ابھی تک اپنے بھیا کا ماتم کرتی تھی، اپنے بھتیجوں کا ماتم کرتی تھی، لیکن ایک عرصے کے بعد جب زینب نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے اور انہیں محمد کی تصویریں نظر میں آئیں۔ ایک دفعہ نعرہ بلند کیا، واہ محمد، اپنے بیٹوں کا ماتم کیا۔ عبداللہ قریب آئے، آواز دیے، بی بی کیا دیکھا؟ کوئی بی بی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہیں اور جس کے چہرے پہ جھریاں آ گئی ہیں؟ آواز دی، آگے بڑھے، اے بی بی ارے تو کون ہے جو میرے
بچوں کا نام لے کے ماتم کرتی ہے. اب ایک دفعہ زینب مخاطب ہوئی, اے عبداللہ, ارے زمانے نے مجھے نہیں پہچانا, ارے تم نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا. اب میں کوئی اور نہیں, حسین کی بہن زینب. اے عبداللہ, میں نے ایک کو تمہاری طرف سے, ایک کو اپنی طرف سے اپنے بھیا پہ قربان. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائہ و تسلیم ربنا تقبل انك انت السميع العليم. ماتم